بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو مدینہ والوں کا اشتیاق بڑا دیدنی تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور ان راستوں پر آ کر بیٹھ جاتے جہاں سے مدینہ سے آنے والے قافلے گزرتے تھے۔ ایک دن گزرا، دوسرا، یہاں تک کہ تیسرے دن کے سائے بھی ڈھلنے لگے اور شام کا دھندلکا ذرا پھیلنے لگا اور آنے والوں میں، استقبال کرنے والوں میں مایوسی کے آثار نمودار ہوئے۔ تو اتنے میں ایک ٹیلے پر کھڑے ایک یہودی نے دور سے آتے ہوئے ایک قافلے کے آثار دیکھے اور اس نے پھر ایک بلند آواز نعرہ لگایا، یا بنی قیلا، کہ اے قیلا کے فرزندو، اے بنی قیلا کے لوگو، قد جا ھذا جدکم قد جا، یہ ہے تمہارا نصیب، یہ ہے تمہارا بخت بیدار۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ امیدوار ہیں ہر سمت عاشقوں کے گھرو، تیری عطا کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک خوشی اور مسرت کا سامان پیدا ہو گیا۔ مدینہ میں اکثریت یہود کی تھی اور اہل کتاب تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں کا یہ دار الہجرہ ہے اور ان کا یہاں ظہور ہوگا اور یہاں وہ قیام فرمائیں گے۔ یہودی جس نے ٹیلے سے یہ آواز دی تھی وہ فضاؤں میں بلند ہوئی اور یہ آواز عبداللہ ابن سلام تک پہنچی، جو یہود کے ایک بہت بڑے عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ کھجور کے تنے پہ چڑھے ہوئے تھے، یہ آواز سنی تو اس میں سے چھلانگ لگائی، ایک نعرہ بلند کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں قباء میں حاضر ہوئے۔ آپ کا رخ انور دیکھا تو دل پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی طرف کشاں کشاں بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب اور اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں اور آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جو اولین کلمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے وہ میرے دل میں گھر کر گئے اور ذہن میں نقش ہو گئے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ افش السلام، کہ لوگوں کے درمیان سلامتی کو عام کرو۔ دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ السلام علیکم کہو، اور وسیع مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے امن، محبت، راحت اور سلامتی کا باعث بنو۔ افش السلام و اطعموا الطعام، لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرو۔ وصل الارحام، اور جو رحم کے رشتے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور چوتھی بات جو آپ نے فرمائی کہ وصلوا باللیل، کہ جب رات ڈھل جائے اور لوگ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں تو پھر اپنے آپ کو بستر سے الگ کر کے اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ ان سارے کام کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آج کا ہمارا موضوع آخر شب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا، جسے ہم رمضان المبارک کے خاص پیرائے میں قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ ماہ رمضان المبارک میں تراویح جو ہے اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، اور نماز تہجد، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ صلاۃ التہجد جو ہے اس میں کتنے نوافل ہونے چاہیے اور کس طرح پڑھنے چاہیے، اور پھر قیام اللیل کا جو مجموعی ماحول اور مطلب اور مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ ایک آدمی قیام اللیل کی برکات سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر علماء اور شخصیات موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک المعز، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جمالی ہے، اور اس کی خاص برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا اپنے احباب میں اور مسلمانوں میں عزت اور اکرام کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں بیرسٹر سید وسیم الحسن،
مفتی دل محمد چشتی، اور اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قاری ماجد علی نقشبندی۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور ماہ رمضان المبارک کی سعید ساعتوں میں اس بابرکت مہینے کی مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مبارک ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی۔ شاہ صاحب، آج کا جو موضوع ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتوں کو اپنی جبین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں بسر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے اور اس میں قیام اللیل اور عبادات کا میں یہ بھی چاہوں گا کہ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں یہ کیا تصورات ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً ماہ مبارک عبادت تو ساری زندگی ہر لمحے ہر گھڑی ہونی چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں عبادت کا خاص طور پہ لوگوں کے دلوں کی کیفیات بدلی ہوتی ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی رغبت عمومی طور پہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو آیا کریمہ آپ نے تلاوت کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ خدا کے ان بندوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کا خاص طور پہ ذکر کیا جن کی خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جن کی صبحیں اور جن کی شامیں، جن کی رات وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ان کے دل اور ان کی زبان اور ان کا عمل جو ہے وہ ایک ہی طرح ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دن کے وجہ سے پہلی آیات کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے جو دن کو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، جو اپنی جب ان سے کوئی ایسا جاہل شخص بات کرتا ہے تو قالوا سلاما کہہ کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ جلوت اور مجلسی زندگی ہے، سوسائٹی کے اندر ان کا چلن کیسا ہے؟ یعنی یہ جو دو آیات ہیں، ایک طرف مجلسی زندگی ہے اور دوسری طرف تنہائی کی سعادت اور اپنے آپ کو وہ حالانکہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اگلے دوسرے شخص کے مینٹل لیول پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، اس سے جھگڑتے نہیں ہیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب جب ان کے یہ دن ان کے یہ ہوتے ہیں، راتیں ان کی اس طرح ہوتی ہیں سجدا وقیاما، سبحان اللہ، کہ وہ کبھی خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھنا ہے کہ سجود کہتے کس کو ہیں؟ سر کو جھکا دینا، اپنے آپ کو پست کر لینا، جھک جانا۔ لیکن اس کے بچھنے میں ایک چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ عربی کے اندر ایک لفظ بولا جائے نخلۃ ساجدہ، وہ درخت بالخصوص عمومی طور پہ تو سارے جو جھکے ہوتے ہیں، لیکن کھجور کا وہ درخت جو اپنے پھل کی وجہ سے جھکا ہوتا ہے، تو وہ اس کا جھکنا اور دوسروں کے جھکنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے علم تقوی کے باوجود لوگوں کے سامنے اکڑ کے نہیں بلکہ خدا کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اور ان کی راتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، ان کے پاس تقوی بھی ہوتا ہے، ان کے پاس وہ شعور بھی ہوتا ہے، ان کے پاس وہ سارے وہ صلاحیتیں جو اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں جس کو صحیح طور پہ بندگی کہا جاتا ہے۔ ہم تو شکل کے بندے ہیں نا، وہ ہیں جو عمل کے بھی بندے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کی کیفیات رات میں بھی خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ جھکنا صرف سر کا جھکنا نہیں ہے، یہ دل کا جھکنا بھی ہے، یہ ماتھے کا جھکنا بھی ہے۔ اس کے اندر اس قوانین کو، جیسے مثال کے طور پہ جب ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ اونٹ جب کوئی شخص سوار ہوتا ہے اونٹ کے اوپر تو اونٹ پہ سوار اونٹ اپنے آپ کو سر کو جھکا لیتا ہے، اس کو سجد البعیر کہتے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کے لوگوں کو سوار کرنے کے لیے خود کو جھکا لے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ رات کے خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یہ اپنے سر کو اس طرح جھکاتے ہیں کہ اپنے اوپر خدا کے قوانین کو طاری کر لیتے ہیں اور اس کی وائلیٹ نہیں کرتے، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اس وہ جلوت و خلوت میں۔ اور اسی طرح کیونکہ یہ خاص بندے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اتباع کرتے ہیں، قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں دو لفظ ہیں، ایک اطاعت کا ہے، ایک اتباع کا ہے۔ اطاعت بھی ہم اس کو عمومی طور پہ ہم معنی لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑا باریک سا فرق یہ ہے کہ اطاعت کے اندر حکم اور قانون پایا جاتا ہے۔
اتباع کے اندر حکم اور قانون نہیں بلکہ محبت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جیسے قرآن کہتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، اس کے لیے زمان و مکان کی قید ہے کہ آپ نے کتاب و موقوتہ وقت مقررہ پہ نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعت سے زیادہ آپ فرض پڑھ نہیں سکتے ہیں، وضو کرنا ہے، اس طرح وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کے لیے بھی ٹائم اینڈ سپیس کا جو ہے وہ آپ نے وہاں ہو، وہ مہینہ ہو، زکوٰۃ کا نصاب، تو اس طرح۔ لیکن یہ اطاعت ہے، اتباع یہ ہے کہ آپ اس کے اندر قانون اور حکم نہیں ہوتا۔ ایک کوئی بچڑے کا یا گائے کا بچہ یا کوئی بھی وہ جب چلتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں طبی، وہ اپنی ماں سے کسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے اپنے ماں کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ ماں کی محبت میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو طبی کہتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، یہ کسی قانون اور حکم کے ضابطے کو تو یقیناً مانتے ہیں، لیکن ان کے رات کا قیام اور دن کا جو معمولات ہیں وہ ایکچولی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سبحان اللہ۔ مفتی دل محمد چشتی صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ نظامیہ کے بہت بڑا ادارہ ہے اور آپ کی آمد میرے لیے بڑی طمانینت کا باعث ہے۔ یہ جو قیام اللیل ہے اس کا ایک تو مفہوم بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو فوائد ہیں انسان کی شخصی تعمیر میں یہ کیا کیا ثمرات عطا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ تعالی و مصلیا علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بہت مہربانی اور شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت دی۔ قیام اللیل کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آج ہمارا عنوان ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ قیام اللیل کے مقصدیت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کا بہت کم حصہ وہ آرام میں گزارتے ہیں۔ اور قیام اللیل کی ایک اور مقصدیت جو دو آیات میں بہت واضح بیان کی گئی ہے وہ ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ اپنے رب کی حضور بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت بخشش کا طلبگار ہونا۔ قیام اللیل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہمیت بیان فرمائی تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز صلاۃ فی جوف اللیل، کہ آدھی رات میں اٹھ کر نماز ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تیز پاتی ہے سبحان اللہ۔ یا جلدی سنی جاتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جوف اللیل، کہ جب رات کی تنہائی ہو اور رات کا آدھا حصہ ہو، انسان اٹھ کر اللہ کے حضور بندگی پیش کرتے ہوئے دعا کرے تو وہ دعا اللہ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیام اللیل کے جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، تو یہ بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز میں بیان فرما دی ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، میرے امتیوں رات کو ضرور قیام کیا کر۔ یہاں پر سرکار کا حکم دینا، حالانکہ رات کا قیام کوئی فرض یا واجب نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دنیا اور آخرت کے ہر اعتبار سے ان کو بلند درجے پر دیکھنا چاہتی ہیں، تو فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم رات کو ضرور قیام کیا کرو۔ پھر آپ نے اس کے فوائد جو بیان فرمائے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 فوائد آپ نے بیان فرمائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کی روش ہے، یہ ان کا شعار اور ان کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ انبیاء اور مرسلین اعظام علیہم السلام، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کی عبادات اور بندگی اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ تو جب یہ امت رات کو قیام کرے گی تو یہ انبیاء کرام کی روش اور ان کے طریقے پر چلنے والی بنے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہی اعزاز دینے کے لیے رات کے قیام کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل کا دوسرا جو فائدہ ہے
हुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, अल्लाह। तुम्हारी रब से दूरियां अल्लाह। ख़त्म हो जाएंगी अल्लाह अकबर। और तुम अपने रब तक विसाल पा जाओगे, अपने रब तक पहुंच जाओगे और अपने रब का कुर्ब पालोगे। और जिसे रब का कुर्ब नसीब हो फिर उसकी शान और उसका मर्तबा कितना बुलंदो बाला है, उसको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। इसकी ही वजाहत एक और हदीस में है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल बड़ा लंबा वाक़या बयान करते हैं सफ़र वाला, तो वो कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद एक सवालात किए तो आपने कुछ ख़ुद 20 सवाल इरशाद फरमाए। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें भलाई के दरवाज़ों पर रहनुमाई न करूं, कि कौन से रास्ते हैं, कौन से दरवाजे हैं जिनके ज़रिए इंसान भलाई और खैर तक पहुंच जाता है। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों नहीं। तो आपने उनमें से एक बात ये इरशाद फरमाया कि रात को उठकर नमाज पढ़ना इंसान खैर के दरवाज़े को खोल कर खैर के दरवाज़े को क्रॉस करके खैर को पा लेता सुभान है। अल्लाह। तीसरा फ़ायदा इस हदीस मुबारका के अंदर जो हज़रत अबू उमामा बाहिली वाली है उसके अंदर ये ज़िक्र किया गया मुकफ़िरतुन लिस्सय्यात, कि जब रात को तुम क़ियाम करोगे तो ए मेरी उम्मतियों इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाह क़ियामुल लैल की बरकत से मिटा देगा। और यानी गुनाहों से धुलना, गोया कि रात के वक़्त एक तहारत और नज़ाफ़त और ये हासिल होती है कि ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरीके पर इंसान को पाकी नसीब होती है। और चौथी बात, क्योंकि आज हर बंदा ये चाहता है कि मैं गुनाहों से किनारा कश हो जाऊँ, हर एक बंदे की ये तमन्ना है कि मैं गुनाहों से बच जाऊँ। तो फरमाया कि गुनाहों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है तुम रात को क़ियाम करो, मिनहातुन अनिल इस्म, ये आइंदा गुनाहों से तुम्हें महफूज कर लेगा। तो ये क़ियामुल लैल की ये बरक़ात कि जब ये चारों बातें इंसान को हासिल होंगी तो शख्सी ज़िंदगी के अंदर भी निखार आएगा, समाजी ज़िंदगी के अंदर भी निखार आएगा, इंसान दुनिया के अंदर भी अल्लाह का बेहतरीन बंदा होगा और आखिरत के अंदर तो फिर अल्लाह अच्छा, मैं ये आपसे ये बहुत खूबसूरत आपने बातें की हैं और मैं इस पर ये भी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क़ियामुल लैल जो है ये रात अगर 6 घंटे की है तो 6 घंटे ही अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का नाम है, या उसका कोई आप स्केड्यूल है कि जी आप अगर ये कर लें तो इसका मतलब क़ियामुल लैल हो गया, अगर ये कर लें तो इसका मतलब है कि आपने रात अल्लाह की बारगाह में बिता दी और गुजार दी। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अगर किसी ने बाजमात इशा की नमाज़ पढ़ी तो गोया उसने और आधी रात का जो एक अजर है क़याम का उसको मिल गया, और अगर सुबह उसको अल्लाह ने तौफीक दी और फिर फजर की नमाज़ भी उसने बाजमात पढ़ी। एक तो मैं इसका मानी और मफ़हूम भी जानना चाहूँगा, और दूसरा जो तरावी है, क्या ये तरावी जो है इसको हम समझें कि अगर इशा के बाद हमने तरावी पढ़ ली बाजमात तो क़ियामुल लैल का जो एक फ़लसफ़ा है वो अपनी तकमील को पहुँच गया। शाह साहब, जैसा मुफ्ती साहब ने जिक्र किया है कि गुज़िश्ता कौमें जो हैं उनके यहाँ भी क़ियामुल लैल का तसव्वुर था, रात जागते थे, इबादत का तसव्वुर था। दीगर मज़ाहिब और इस्लाम के अंदर जो इबादत का मामला है इसका तवाज़ुन क्या है और इसका क्या फ़लसफ़े में फ़र्क है, क्या तरीक़ाकार में फ़र्क है, या ये उसी का तसलसल है? जो तो डिवाइन रिलीजन है जो क्लेम करते हैं उनमें जुदाइज़म और क्रिश्चियनिटी है और तीसरा इस्लाम है, वो जो इबादत के तसव्वुर जो अंबिया के ज़रिए से मिले वो तो वही हैं जो मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक के अहकामात के ताबे हैं। और कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इबादत और पूजा पाठ की रस्म बना ली है जो गैर इल्हामी है, जो गैर इल्हामी है। और इल्हामी मज़ाहिब में भी कहीं कोई बेतदालियाँ आ गई। ऐसा ही है, होता ये रहा है कि वही से पहले लोग परसेप्शन या कॉन्सेप्शंस पे चलते थे या एहसासात महसूसात के ज़रिए से काम होता था कि जो महसूस किया उस हवाले से चलते थे। यानी उस तक पहुंचने का एक दायरा तो मौजूद था लेकिन पता नहीं था कैसे पहुंचना है। वो अपने जो उनकी 5 सेंसेस होती थी उनके ज़रिए से हवासे खमसा के ज़रिए या उसको पहचानने की कोशिश करते थे, या फिर उसके बाद अगर उन्होंने थोड़ी सी डेवलपमेंट आ गई, थोड़ा सा इल्म आ गया तो फिर वो कॉन्सेप्ट्स की तरफ चले गए। सो महसूसात और तसव्वुरात में उनकी सारी बातें हैं। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह और जो वही है उसने महसूसात और तसव्वुरात के साथ साथ मानवियत और जामयत भी दी और वो तरीका बताया जो उस खालिक की अपनी रज़ा के मुताबिक था। तो ये एक फ़र्क है। दुनिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, मुआशरे हैं, उन्होंने वही और इल्हाम के बगैर अगर कोई रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है तो उन्होंने ठोकर ही खाई है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुतियां आन जगावे।
اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، عام دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں۔ ایک تو یہ کیا فرق ہے، اور ایک جو ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے الا من مستغفرن فاغفر لہ، کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں، الا من مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، الا مبتلن فعافیہ، ہے کوئی عافیت چاہنے والا صحت مانگنے والا۔ تو ایک تو قیام اللیل کا ہمیں ایگزیکٹ بتا دیں کہ اگر منیمم کم سے کم اگر کسی نے یہ کیا تو اس نے قیام اللیل کی سعادت حاصل کر لی، اور دوسرا یہ جو ساعتیں ہیں یہ رات کے کس حصے میں وہ آسمان دنیا پر وہ ندا پہنچتی ہے، تو پھر اس ندا کے پہنچنے کا ہمیں جواب کس طرح دینا چاہیے؟ جی، قیام اللیل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آسان سے آسان تر راہ بھی بتائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ ضرور قیام کیا کرو، چاہے 2 یا 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ واہ سبحان اللہ! اگر انسان فرض نماز کے علاوہ رات کو 2 یا 4 رکعت پڑھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں وہ بھی قیام اللیل پانے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک ظاہری آیات میں کتنے آپ کی زندگی میں آئے؟ بظاہر مجھے جو نظر آتا ہے کہ اگر 18 ماہ بعد، ہجرت کے 18 ماہ بعد جو رمضان المبارک ہے اس میں رمضان کے روزے اس میں فرضیت روزے کی فرضیت ہے۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے خیال میں یہ جو ایک تدریجی عمل ہے عبادت کے فرض ہونے کا، اس میں روزے کے حوالے سے یہ پہلا حکم ہے، جی، رمضان کے روزے کا نہیں۔ جی، میرے خیال میں، اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ ابن کثیر نے اور امام فخر الدین رازی نے بھی یہ پیرایا اختیار کیا ہے کہ ایام 20 کے روزوں کا یہ حکم ہے، اور اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ حکم ہے کہ جس میں رمضان کے مہینے کے پورے جو 30 دن، اور اسی میں کل بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی کہ ایام معدودات، اور یہاں جو ایام معدودات میں ایام جو ہے یہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت جو ہے یہ 9 تک، جی، آپ یہ 9 تک کا عدد جو ہے اس کو افورڈ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اور 30 کا جو عدد ہے وہ شاید اس میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب مینا میں قیام کے حوالے سے ایام معدودات کا ذکر آتا ہے تو وہاں تو 2 3 4 دن تک کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری رہنمائی ہمیں عطا کر دیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ظاہر ہے یہ ہم اس کو 2 ہجری کنسیڈر کریں تو پھر کتنے رمضان 7 بنتے ہیں یا 9 8 بنتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جو آخری آیا تو اس میں پھر آپ نے دور کیا، اور قرآن پاک کا جو 2 دفعہ دور کیا، عام معمول میں 1 دفعہ تھا، اور میری بات ذرا لمبی ہوگی لیکن میں سننا سارا کچھ آپ سے چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 بار آیا، سبحان اللہ۔ لیکن رمضان شریف کے روزوں کا جو حکم ہے اس کے اندر تدریجاً تبدیلی آتی رہی، مقصدیت کی طرف پہنچانے کے لیے، جس طرح کے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کے حوالے سے مفسرین نے ذکر کیا کہ ابتدا کے اندر روزہ رکھ لو تو تب بھی ٹھیک ہے، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ ادا کر، اب یہ گنجائش نہیں ہے، اب یہ گنجائش، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طریقے پر کچھ پہلے روزے کے اندر سختیاں بھی تھیں کہ مثال کے طور پر رات کے وقت جب ہم افطاری کے وقت اپنے گھر آئے تو نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان ہم نے کچھ کھا لیا تو کھا لیا، اگر ہم سو گئے پھر اگر ہم نے کچھ نہیں کھایا تو پھر ہمیں آگے پھر چلنا پڑے گا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر رمضان شریف کی راتوں میں اپنی ازواج کے قریب جانا یہ بھی منع تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ تو رمضان شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں فرضیت کے بعد 9 بار آیا، اور یہ تدریجی مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر اس کا پورا فکس جو نقطہ کمال ہے جی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں عطا ہوا۔ اچھا، میں ایک اور آپ جو فرمانا چاہیں وہ بھی فرمائیں، لیکن ایک اور بات میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج ہمارا زور سارا جو ہے
وہ رات کے نوافل پہ ہے، اور تقرب اللہ کے لیے ایک نوافل ہے اور ایک تقرب اللہ بالفرائض ہے۔ جی ایک ہمارے ہاں تصور یہ آ جاتا ہے کہ شاید اللہ کا قرب جو ہے وہ رات کے نوافل ہی سے ملتا ہے، اور اس کے سبب ہم بعض اوقات فرائض جو ہیں ان کی اہمیت سے اعراض کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس پر اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین بھی ہیں، وہ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ہیں۔ تو شاہ صاحب اسی حوالے سے میں ایک تو آپ سے یہ بھی رہنمائی لوں گا کہ یہ ہمارے ہاں عبادات کا جو سسٹم اور نظام، اور پھر ماہ رمضان المبارک، اس میں آپ کیا رہنمائی ہمیں عطا کریں؟ ماہ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے دیکھیں عام معمول سے ہٹ کے جیسے ہوتا ہے، اس میں خاص طور پہ جو ہمیں رغبت کا حکم دیا گیا ہے وہ رمضان کے اپنے معنوں میں بھی ہے، کہ اس کا مطلب ہی ہے، صوم کا مطلب ہے سامہ رک جانا، جیسے سامان نکاح سے رک جانا۔ تو جب ہم اپنے برے اعمال سے رک جاتے ہیں، وہ چیزیں جو عام عمومی طور پہ ہم پہ جائز ہوتی ہیں، جیسا کہ کھانا پینا، گندم، فروٹ، لیکن اس مہینے کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس وقت کے لیے اس کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے جائز کاموں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی ہیں، تو نفل و نوافل کی طرف ہمیں زیادہ رغبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ جائز چیزیں وقتی طور پہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اور کچھ ایسی جو ہم پہ فرض نہیں ہے اس کی طرف ہم رغبت اختیار کریں، جس طرح تراویح کی نماز ہے، جس طرح نفل و نوافل ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں اس باتوں سے روکتی ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، جو بلکہ ہمیں ہدایت جو ملتی ہے وہ اس شخص سے ملتی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں ساری تباہی، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، وہ جب اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا، اب اس کی عبادت 7 لاکھ سال سے زائد اللہ کی عبادت کرتا رہا، رکوع و سجود کرتا رہا، وہ بھی قیام اللیل کرتا تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ قرآن نے بیان فرمایا، ابا واستکبر۔ یہ تکبر اور غرور جو ہے یہ ہمیں عبادت سے روکتا ہے۔ وہ اس نے کہا انا خیر تکبر عزازیل را خار کرد۔ سو یہ بنیادی طور پہ ہمارے اندر جو ایک، جیسے ہم عمومی طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی شیطان تو جکڑ دیے گئے ہیں، گناہ پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اسی طرح ہے، اسی طرح لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اسی طرح لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو قرآن کریم میں سورہ الناس میں ہے کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ جو جکڑ دیے گئے ہیں وہ علماء فرماتے ہیں وہ جن تھے، شیاطین، کچھ الناس میں شیاطین ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کھلے اور جو نفس ہے انسان کا وہ بھی تو ہمیں ہر وقت جو خوگر ہو چکا ہے ان برائیوں کا، اور اس کو اب اس مہینے میں ہماری جو ایکسرسائز ہے، جو مشق ہے، وہ تو یہی ہے کہ یہ کل جو اے تن رب سجدہ حجرا ادے اندر پا ہے، حضرت سلطان باؤ نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو نور اور یہ اللہ کی جو جلوے ہیں اس کا جو یہ مظہر اور محبت ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ آج کا جو موضوع تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بہت اہم تھا، اور یقیناً ابھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو ہونی چاہیے تھیں اور ہو سکتی تھیں، لیکن وقت کے دامن میں بہت زیادہ جگہ نہیں ہے۔ جو اختتام پر ہم بات کر رہے تھے کہ تقرب اللہ کے لیے ایک فرائض ہیں اور ایک نوافل ہیں، بالعموم ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، یا ہماری کم فہمی کی وجہ سے کہ شاید یہ ہم ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ مسلسل نوافل کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کی قوت سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ میری پناہ چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہم بالعموم سنتے ہیں، لیکن اس حدیث شریف کا یہ صحیح بخاری میں ہے، اور اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ میرا بندہ مسلسل فرائض کی ادائیگی سے بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو ہمارا دین جو ہے یہ ایک متوازن دین ہے، ہمیں جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور جو شب بیداری ہے، جو قیام اللیل ہے، اس کی طرف بھی ہمیں رغبت ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کے اکابر شخصیات دنیا کی جتنی ہیں، دینی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے بھی، جب تک ان کی محنت میں آخری شب کا رت جگہ شامل نہ ہو،
وہ کامیابی اور کامرانی کی منازل جو ہیں وہ طے نہیں کر سکتی۔ اور قیام اللیل کا اگر منظر اور مظہر خدا کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمین شریفین اس کے دروازے گناہ گاروں کے لیے کھلیں، اور آخری ساعتیں رات کی اگر آپ کو ان بابرکت دنوں میں اور بالخصوص آخری عشرے میں وہاں میسر آئیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ در اور دروازے ہمارے لیے دوبارہ کھلیں، تو پھر وہاں پر طریقہ یہ ہے کہ تراویح اور تراویح کے بعد نوافل میں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر تہجد کی اذان ہوتی ہے، اور رات کی ساعتیں وہ برکت والی ساعتیں ایسے گزرتی ہیں کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کا میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ، قرآنی وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو شخص اس کا مستقل ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کل کے حالات میں یہ وظیفہ بہت زیادہ موزوں ہے۔ درخواست گزار ہوں اپنے مہمان حمد خان قاری ماجد علی نقشبندی سے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزیع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب
رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا